هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صلوات عزیزان گرامی، جب سے دنیا خلق ہوئی اور اس دنیا کی خلقت کے بعد جب سے واقعہ کربلا پیش آیا، تاریخ واقعہ کربلا شاہد ہے اس بات کی کہ عالمی پیمانے پر اس طریقے سے کبھی بھی محرم پہ پابندی نہیں لگی. یہ سب آپ سب کو معلوم ہے. شہروں کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے کبھی کچھ حالات خراب رہے ہیں کچھ ملکوں میں کہ جب کبھی ایسا ہوا کہ محرم کسی ملک میں نہیں منایا جا سکا، عزاداری نہیں ہو سکی، لیکن عالمی پیمانے پہ یہ پہلا موقع ہے. 2020 اگست کا مہینہ سن مطابق 1442 ہجری کا یہ محرم یقیناً بے پناہ حسرتوں کا محرم ہے، بے پناہ امتحانات کا محرم ہے. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جو مومنین سعودیہ میں گھٹ گھٹ کے عزاداری کرتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی. آپ کو پہلی مرتبہ یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جن کے اوپر مطلقاً پابندی ہے عزاداری کرنے کے سلسلے میں، ان کے جذبات کیا ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی. تو یہ ابتدائی مراحل میں چند کلمات کہنا ضروری تھے کہ جو میں آپ کی خدمت میں نے عرض کیے. اب میں وہ آیہ کریمہ کے جو میں نے کل بلکہ وہ حدیث معصوم کہ جس کے 6 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، 6 حصے، اور وہ حدیث ہماری کم و بیش 1000 سال پرانی کتاب میں موجود ہے. وہ کتاب کا نام عیون اخبار الرضا ہے. اس کے رائٹر شیخ صدوق علیہ الرحمہ ہیں، اور اس کتاب میں مکمل سوانح حیات امام رضا علیہ السلام تو کم و بیش اتنی پرانی کتاب کہ 1000 سال کے قریب لکھی گئی یہ کتاب ہے کہ جس میں امام معصوم کی یہ حدیث کل جو میں نے عرض کی اس کی تشریح نہیں کر سکا کچھ جملوں کی، کہ جس میں کچھ جملوں کی تشریح اور اس کی وضاحت آج میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک بات اور نامکمل رہ گئی تھی، وہ یہ کہ محرم کی تیاری کیسے کریں. محرم کی تیاری کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ 2 طریقے ہیں محرم کی آمادگی کے. ایک طریقہ ہے ظاہری طریقہ کہ کالا لباس پہن لیا آپ نے، زنجیر کا ماتم کر لیا، سینہ زنی کر لی، نوحہ پڑھ لیا، فرش اعضا بچھا لی. یہ سارے انتظامات ہیں محرم کے، لیکن یہ ظاہری انتظامات. آپ جو بھی عبادت کریں گے، اسلام کی کوئی بھی عبادت اٹھا کے دیکھیے، کچھ لوازمات ہیں، کچھ مقدمات ہیں کہ جو اس عبادت سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں. مثلا اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یوں ہی بستر سے اٹھ کے مصلی پہ نہیں چلے جائیں گے، بلکہ اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ مقدمات ہیں کہ اس نماز سے پہلے آپ کو انجام دینا ہے. مثلا آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، وضو ہونا چاہیے، اور پانی پاک ہونا چاہیے جس سے وضو کر رہے ہیں، مضاف نہ ہو، مطلق نہ ہو. یہ ساری شرائط. اسی طریقے سے حج کے بھی مسائل ہیں کہ مقدمات پہلے، حج سے پہلے مقدمات حج ہے، نماز سے پہلے مقدمات نماز ہے، روزے سے پہلے مقدمات روزہ ہے. تو اسی طریقے سے عزاداری سے پہلے بھی کچھ مقدمات عزاداری ہیں، کچھ لوازمات عزاداری ہیں کہ جن کو ہم پورا کرتے ہیں. ایک ظاہری لوازمات ہیں کہ جن کا میں نے ذکر کیا کہ کالا لباس پہن لیا آپ نے،
فرش اعضا بچھا دیا آپ نے، ذاکر کا اہتمام کر لیا، نوحہ خواں بلا لیا، یہ ہے ظاہری اہتمام۔ باطنی اہتمام کیا؟ بہت غور سے سنیے گا، حدیث کی روشنی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ باطنی اہتمام یہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب کبھی تم زیارت کو جاؤ میرے جد کے، روایت یہاں سے شروع ہوتی ہے، علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا اس روایت کو، کہ فرمایا جب کبھی میرے جد کی زیارت کو جاؤ تو تم پہ فرض ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد 7 مرتبہ جیسے ہی روضہ نظر آئے، قدم آگے بڑھ رہے ہو تو 7 مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 تکبیریں کہنے کے بعد، 4 اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد 7 مرتبہ آپ روضے کو خطاب کر کے کہیے لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ، یعنی اے اللہ کی طرف بلانے والے، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لبیک 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 7 مرتبہ یہ کہیے۔ آج بھی آپ زیارت کو جب جائیے تو آپ کو جو عرب آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا حسین۔ تو ایک ہی بات ہے، چاہے لبیک یا حسین کہیے یا لبیک یا داعی اللہ کہیے، داعی اللہ کا دوسرا نام حسین ہے۔ یہ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، اب آگے کا جملہ سنیے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ہم محرم کی تیاری کیسے کریں۔ ان جملوں میں اب امام بیان کر رہے ہیں کہ محرم کی آمادگی کا مطلب کیا ہے، ہم محرم کی آمادگی کیسے کریں، کیسے تیاری کریں محرم کی۔ فرمایا کہ اے جد نامدار، کربلا میں آج سے جو کہ ہمارے اعتبار سے جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، امام کے زمانے سے تقریباً 200 سال یا 150 سال کا فاصلہ تھا کربلا کا۔ اس زمانے امام فرما رہے ہیں کہ ان لم یکن بدنی اجابک عند استغاثتک، اے فرزند رسول، اے میرے دادا، اے میرے جد، گرچہ میرا جسم اس وقت موجود نہیں تھا جب آپ فریاد کر رہے تھے، جس وقت آپ کربلا میں فریاد کر رہے تھے اس وقت میرا وجود نہیں تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا، آپ استغاثہ بلند کر رہے تھے، حل من ناصر ینصرنا کر رہے تھے، ہم اس وقت جواب نہیں دے سکے اس لیے کہ بعد زمان حائل تھا، اس وقت ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے ہم آپ کے لبیک نہیں کہہ سکے آپ کی صدا استغاثہ پر۔ لیکن آج فقط اجابک، اس وقت جواب نہیں دے سکے، آج ہم 5 طریقوں سے جواب دے رہے ہیں، 5 طریقوں سے ہم آپ کے اس لبیک، اس استغاثے کا جواب دے رہے ہیں، لبیک کہہ رہے ہیں۔ فقط اجابک قلبی و سمعی و بصری و راعی و ہوائی، میرا دل لبیک کہہ رہا ہے آپ کو، میرا وجود نہیں تھا اس زمانے میں، آپ کے زمانے میں کوئی بات نہیں ہے، آج میں آیا ہوں 150 برس کے بعد، 200 برس کے بعد، تو فقط اجابک قلبی، میرا دل آپ کو لبیک کہہ رہا ہے۔ دل سے لبیک کہنے کا مطلب ہے کہ ہم حسین کو دل سے لبیک کہیں، تو اس کی تشریح علماء نے کی کہ دل سے لبیک کا مطلب یہ ہے کہ فرش اعضا پہ آنے سے پہلے مومن کا کہ کسی مومن کی قدورت یا نفرت یا عداوت یا حسد تمہارے دل میں ہے تو اس کو باہر نکالو تاکہ فرش اعضا پہ بیٹھنے کے لائق ہو سکے۔ یہ ہے باطنی آمادگی محرم کی، یہ ہے روحانی آمادگی اور تیاری محرم کی، جو چھٹے امام ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ میرا دل آپ کو لبیک کہہ رہا ہے، فرزند رسول میں دل کے ساتھ آیا ہوں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ دل سے لبیک سے مراد یہ ہے کہ تمہارا دل صاف ہو قدورتوں سے، نخوتوں سے، ریاکاری سے، مکاری سے، حسد سے، کسی مومن کے بغض و عناد سے۔ جب یہ پاک کرو، اگر پاک نہیں ہوتا ہے تو پھر حسین کی بارگاہ میں دعا کرو کہ فرزند رسول آپ تو ایک اشارے سے حر کو حر علیہ السلام بنا دیتے ہیں، ہمارے دل کو پاک کیجئے تاکہ ہمارا ضمیر پاکیزہ ہو جائے، فرش اعضا پہ بیٹھنے کے لائق ہو جائے۔ اور جب دل پاک ہوگا حسین کی نظر کے بعد تو اتنا شفاف ہوگا کہ آئینے کی طرح سے یہ دل صاف ہو جائے گا، غلاظتوں سے پاک ہو جائے گا، نجاستوں سے پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ حسین اس رسول کے نواسے ہیں کہ جس نے تصرف کیا ہے دلوں پر، ایک اشارے کے ذریعے سے پیغمبر نے دلوں کو منقلب کیا ہے۔ وہی طاقت حسین نے کربلا میں دکھائی ہے، کچھ لوگوں کو منقلب کیا ہے، ایک لمحے میں اپنی طرف کھینچ لیا ہے، اس لیے کہ حسین کے وجود میں مغناطیسی تاثیر ہے کہ جو کھینچتے ہیں اپنی طرف۔
لیکن اگر کوئی بدبخت ہو ہمارے ساتھ جیسا تو حسین کے بلانے کے باوجود بھی نہیں آتا. حر کو بلایا حسین نے، لبیک کہتا ہوا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کربلا میں حسین ابن علی کے موعظے کا 30 آدمیوں پہ اثر ہوا ہے جو لشکر عمر سعد کو چھوڑ کر حسین کی طرف آئے. صرف ایک جناب حر مشہور ہے، ایسا نہیں ہے. حر علیہ السلام کے علاوہ بھی تقریباً 20 سے 30 لوگ آئے ہیں عمر سعد کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کے. یہ کیا ہے؟ یہ تصرف ہے دل پر، یہ قبضہ ہے دل پر. تو جو حسین دشمن کو، تاریک دل والے کو منور قلب بنا سکتا ہے، کیا ہم دعا کریں تو ہمارے دل کو منور نہیں کر سکتے؟ ہم بھی تو ہم دعا کریں ان کی بارگاہ میں کہ جیسے ان کے نانا نے تصرف کیا تھا. جنگ حنین میں ایک شخص آیا جس کا نام ہے شیبہ ابن عثمان، تلوار سے حملہ کرنا چاہتا تھا. پیغمبر نے ایک مرتبہ ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ ہاتھ سے اشارہ کیا، کائنات بدل گئی. کہتا ہے کہ میں پیغمبر کا بدترین دشمن تھا، لیکن نہ جانے ہاتھوں کے اشارے میں کیا کیفیت تھی کہ دل یوں منقلب ہوا کہ جیسے آج سے اس سے پہلے پیغمبر سے زیادہ کوئی میرا مبغوض نہیں تھا، لیکن آج کے بعد پیغمبر سے زیادہ کوئی محبوب نہیں. یہ پیغمبر نے اثر کر کے دکھایا. اس کے بعد ایک شخص آتا ہے برید اسلمی، پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے. پیغمبر نے ایک مرتبہ نظر اٹھا کے دیکھی اور پیغمبر کا منقلب ہو گیا، پیغمبر کا معتقد ہو گیا. تو وہی کیفیت، وہی طاقت حسین کے اندر بھی ہے. ہم کو آمادگی کیسے کرنی ہے؟ فقط عجابک قلبی، دل میرا گواہی دے رہا ہے، دل میرا لبیک کہہ رہا ہے آپ کے اس استغاثے پہ جو 1400 برس پہلے آپ نے کہی تھی. اور دوسرا جواب کیا ہے؟ وسمعی، میرا کان لبیک کہہ رہا ہے. کان لبیک کہنے کا سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کانوں سے خلاف شرع کوئی بات نہ سنی جائے. تو یہ لبیک ہے فرش عزا پر آنے کے لیے. یہ لبیک ہے حسین کے اس پیغام پر کہ جو کربلا کے میدان میں بلند ہوئی تھی، حل من ناصر ینصرنا وبصری، فرزند رسول میری آنکھیں لبیک کہہ رہی ہیں. یعنی کیا مراد؟ کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لیں. عہد کریں کہ اب ان چیزوں سے وہی دیکھیں گے جو حسین کو پسند ہے، ان کانوں سے وہی سنیں گے جو حسین کو پسند ہے. یہ ہے آمادگی. ورعی، اور میری رائے بھی لبیک کہہ رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ جو آپ کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے، جو آپ کا طرز زندگی ہے وہی ہمارا طرز زندگی ہے. وہ ہوائی، جو آپ کی خواہش ہے وہی ہماری خواہش ہے. آپ کی خواہش یہ ہے کہ اقامہ نماز ہو تو ہم بھی کبھی نماز کے منکر نہیں ہوں گے. آپ کی خواہش ہے کہ شریعت اسلامی کا قانون نافذ ہو تو ہم کبھی قانون اسلامی کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عزادار کہے کہ نماز کیا ہے، بس یا حسین کر لیا جائے کافی ہے؟ نہیں، اگر ایسا کہتا ہے تو لبیک نہیں کہہ رہا ہے. اس لیے کہ چھٹے امام فرما رہے ہیں میرا کان بھی لبیک کہہ رہا ہے، میری آنکھیں بھی لبیک کہہ رہی ہیں، میرا دل بھی لبیک کہہ رہا ہے، میری رائے بھی لبیک کہہ رہی ہے، اور میری خواہشات بھی. یعنی جو آپ کی پسند وہی ہماری پسند، جو آپ ناپسند کرتے ہیں وہ ہم ناپسند کرتے ہیں. یہ تو ہے حدیث کا پہلا حصہ. اب وہ حدیث کا دوسرا حصہ کہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس کا پہلا جملہ یہ تھا کہ ان بقیت علی الحسین وتصیل دموعک علی خدیک غفر اللہ کل ذنب اذنبت. اگر حسین کے غم میں روتے ہو اور آنسو تمہاری آنکھ سے چل کر رخسار پہ آ جاتے ہیں تو اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہیں پہ بہت بڑا کوشچن کیا جاتا ہے، بہت بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب اس حدیث سے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. بہت غور سے سنیے، ایک ایک بات آپ کے مطلب کی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والا اگر روئے، آنسو بہائے اور اس کے آنسو بہہ کر اس کے رخسار پہ پہنچ جائیں تو آپ تو کھلی ہوئی دعوت گناہ دے رہے ہیں، جرأت دے رہے ہیں گناہ پر کرنے کے لیے، اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ گناہ کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، غیبت کرو، فرش عزا پہ آؤ سب دھل جائے گا. یہ ہے مراد حدیث سے؟ نعوذ باللہ. امام معصوم، جب ہم یہ نہیں سوچ سکتے تو امام معصوم کیسے سوچ سکتا ہے؟ ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ امام نعوذ باللہ دعوت گناہ دے رہے ہیں، لوگوں کو گناہ پر جرأت دے رہے ہیں، اکسا رہے ہیں گناہ پر؟ حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مفہوم حدیث کیا ہے؟ مفہوم حدیث یہ ہے کہ اگر حسین کے غم میں رونے کے عادی ہو، فرش عزا پہ بیٹھنے کے عادی ہو،
حسین کا غم تمہیں اچھا لگتا ہے، حسین کے غم سے تمہیں بیزاری نہیں ہوتی ہے، تو یہ آنسو اتنے طاقتور ہیں کہ تمہیں بغیر توبہ کے دنیا سے نہیں جانے دیں گے. یہ ہے مفہوم. اس پر غور کیجئے. اس حدیث کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حسین پر معرفت کے ساتھ رو گے، گناہ کیا بھی ہے، تو اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک توبہ نہ کرو. جب تک توبہ نہیں کرو گے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاؤ گے. اور بے شمار مثالیں ہیں کہ جب آنسو بہتے ہیں تو اللہ توفیق توبہ عطا کرتا ہے. قرآن پڑھیے، نجاشی بادشاہ جب اس کے سامنے جناب جعفر طیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کیا تو زار و قطار رونے لگا، اور اس آنسوؤں کا اثر اتنا ہوا کہ منقلب ہو کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا اور کہتا مجھے کلمہ پڑھائیے. کس نے منقلب کیا؟ آنسوؤں نے. تو جو آنسو خوف الہی سے یا عشق حسینی سے بہتے ہیں ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ گنہگار کو کھینچ کر حسین کے خیمہ نور میں داخل کر دیتے ہیں. ایک سلوات پڑھتے ہیں. حسین کے خیمہ نور میں داخل کر دیتے ہیں. اگر کوئی انسان روتا ہے تو امام معصوم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ اس کو توفیق توبہ عطا کرتا ہے. یہ جو تشریح ضروری تھی. اس کے بعد اور 5 حدیثیں ہیں، ان کے بارے میں پھر بات کروں گا، لیکن آج زیارت کے سلسلے میں ایک حدیث اور اس کے بعد مسائل. سلیمان ابن عامش یہ کہتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا، نکلنے لگا تو ہمارے پڑوس کا جو آدمی تھا وہ ناصبی تھا. ناصبی جانتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، کھلم کھلا نعوذ باللہ برا بھلا کہتا ہے. کہنا کہ وہ میرے سامنے آ کر کہاں جا رہا ہوں؟ کہا زیارت کربلا کو جا رہا ہوں. کہا کہ ارے جو بھی مر جاتا ہے وہ مر گیا، اور مرنے والی کی زیارت کرنا یہ بدعت ہے اور ہر بدعتی جہنمی ہے. میں نے اس کی بات کو انسنی کیا اور کربلا چلا گیا. کربلا جب پہنچا سناٹا تھا حرم میں، رات بھر زیارت کی، رویا گڑ گڑایا، صبح تک حرم کے اندر تھا. زیارت سے فارغ ہوا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہی آدمی جس نے مجھے تانا دیا تھا وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف آگے بڑھا روتا ہوا. میں نے اس کا شانہ پکڑ کے ہلایا کہ کیا بات ہے، کل تو تانا دے رہا تھا کہ حسین نعوذ باللہ مر گئے اور مرنے والے کی زیارت کرنا بدعت ہے اور بدعتی جہنمی ہے، تو پھر کیوں آیا؟ کہا کہ بھائی نہ پوچھو، شب جمعہ تھی، جب تم چلے آئے تو میں سو گیا. جب سویا تو میں نے دیکھا کہ 5 عماریاں آسمان سے زمین پہ آئی. میں نے پوچھا کہ ان عماریوں میں کون ہے؟ کہا ایک عماری میں رسول خدا ہے، دوسرے میں مولا کائنات ہے، تیسرے میں فاطمۃ الزہرا ہے، چوتھے میں امام حسن مجتبیٰ ہے، اور 5ویں میں جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. کہا یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا شب جمعہ ہے، حسین کی زیارت کو آئے. پھر میں نے دیکھا کہ انہی عماریوں سے کچھ پرچیاں گر رہی ہیں. ان پرچیوں پہ کیا لکھا ہے آپ سنیں گے. ان پرچیوں پہ کہتا ہے کہ لکھا تھا کہ امان من النار لزوار الحسین فی لیلۃ الجمعہ، جو شب جمعہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے جائے گا وہ جہنم کی آگ سے اس کو امان دی جاتی ہے، اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو جب میں نے پرچی دیکھی تو ایک مرتبہ میں آگے دوڑا کہ بڑھ کے اس پرچی کو ہاتھ لگاؤں اور اٹھا لوں اور اٹھا کے اپنے جیب میں رکھوں. ایک مرتبہ جیسے ہی پرچی کے قریب پہنچا کہ سامنے سے رسول خدا کا ہاتھ میرے سینے پہ آیا. فرمایا کہ نہیں، یہ پرچی تیرے لیے نہیں ہے، تو تو حسین کی عزاداری، حسین کی زیارت کو معمولی کہتا ہے اور بدعت کہتا ہے. تو بدعت کہتا ہے، بدعت کرنے والوں کے لیے پرچی نہیں ہے. کہتا میری آنکھ کھل گئی اور بے قراری کے عالم میں بھاگا ہوا حسین کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. عزاداروں کس کی مجلس کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کو معلوم ہے اس حسین غریب کا ماتم کرنے کے لیے، اس حسین غریب کا ذکر کرنے کے لیے آپ آئے ہیں کہ جس کے لیے 3 جملے میں پڑھوں گا امام زمانہ کے اور استعمال کرتا ہوں. کہ امام زمانہ کے لیے روایت کہتی ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی پشت سے، کعبے کی دیوار سے اپنی پشت لگا کے کھڑے ہوں گے اور ساری دنیا کو خطاب کر کے پہلا جملہ، پہلا نعرہ بلند کریں گے، الا یا اہل العالم انا جدی الحسین الذی قتلوہ عطشانا. اے دنیا والو، میرے جد حسین کو پیاسا مارا. کون کہے گا؟ امام زمانہ کا پہلا جملہ، اے دنیا والو، میرے جد حسین کو پیاسا مارا. دوسرا جملہ کیا ہوگا؟ الا یا اہل العالم انا جدی الحسین الذی طرحوہ
उरियाना अल्लज़ी तरहूहु उरियाना, मैं उस हुसैन का, बेकस हुसैन का पोता हूँ कि जिसके लाश से लिबास को खींच जिसको बेलिबास करबला में लिटाया गया। तीसरा जुमला सुनेंगे। तीसरे जुमले में मासूम फरमाते अला या अहलल आलम इन्ना जद्दी अल हुसैन अल्लज़ी सहक़ूहु उरियाना, मैं उस हुसैन का बेटा हूँ जिसकी लाश को पामाल इसमें अस्मा कर दिया गया, जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। अहले अज़ा ये कैसी प्यास है कि जिसको याद करके इमाम ज़माना आज तक रो रहे हैं। अरे ये वो प्यास है कि जिसके लिए मख्तल लिखता है कि रोज़े आशूर हुसैन जब ज़बान अपने मुँह दहन के अंदर फिराते थे तो ज़बान से खून बहने लगता था, होंठ फट चुके थे। इमाम मासूम के प्यास को देखकर शहज़ादी सकीना दामन से लिपट के कहती थी बाबा आप कितने प्यासे हैं। तो हुसैन एक ही जुमला फरमाते थे, बेटी सकीना मैं इतना प्यासा हूँ कि जमीन से आसमान तक सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है।